70,000 فرشتوں کو سبب دیتا، ادھر پلٹتا تو 70,000 فرشتوں کو سبب دیتا۔ ایسا بڑا، بلکہ آسمانوں میں سے کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں اس نے عبادت نہ کی ہو، زمین کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پر اس نے سر نہ جھکایا ہو، لیکن ایک چھوٹی سی لفظ میں مان کھا گیا، اکڑا تو کھڑ گیا۔ دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کے دنیا میں پیدا ہونے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے نور مصطفیٰ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت اور پیشانی میں رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ اپنے حبیب کی عظمت کا سارے ملائکہ میں اس کا اظہار کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تمام ملائکہ کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سب لوگ ہیں کہ سجدے کیے، لیکن یہ ایک ایسا ذلیل تھا کہ وہ بجائے سجدے میں جھکنے کے خالی اکڑا ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت کیا، پورا کانورسیشن اپنے قرآن میں آپ کئی مرتبہ سنے ہیں، آخر تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہا کہ میں آدم سے ڈرتا ہوں، ان سے زیادہ افضل ہوں۔ کیوں افضل ہے تم؟ وہ مٹی سے بنائے گئے، مٹی نیچے کی چیز ہے، آگ اس سے زیادہ افضل ہے، میں آگ کا بنایا ہوں، لہذا آگ سے بنانے کی وجہ سے میں افضل ہو گیا اور آدم بالکل نیچلے ہو گئے، ان کو میں بھلا سجدہ کیسے کر سکتا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے بہت اس کو کہا کہ نکل جا میرے دربار سے، میرے حکم کی تعمیل نہیں کیا، لہذا میرے دربار سے نکل جا۔ دراصل یہی شیطانیت ہے کہ جو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا انکار کرتے ہیں، ان کے سامنے اپنا عزت انکسار نہیں کرتے، وہ شیطانی صفت اختیار کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ میں شیطانیت بھر دی، نفس مطمئنہ کے اندر نیکیوں کا جذبہ بھر دیا۔ جو نفس مطمئنہ کی پیروی کرتے ہیں وہ نیک ہو جاتے ہیں، اور جو نفس امارہ کسی نے کہا نہنگ کو اژدہا ہو شیر در مارا تو کیا مارا، بڑے موذی کو مارا نفس امارہ کو در مارا۔ اگر تم بڑے شیر کو شکار کر کے مارے تو کیا بڑا کوئی کام نہیں ہے، اپنے نفس امارہ کو مار کے رہنا چاہیے، اس کو اپنے قابو میں رکھنا چاہیے۔ وہی پیغمبر ہوتے ہیں، وہی اولیاء ہوتے ہیں، وہی متقی ہوتے ہیں، وہی آگے چل کے شہداء صالحین ابدال میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ مگر نفس امارہ کے قبضے میں جو چلے جاتا ہے کہیں کا نہیں رہتا، وہ شیطان کا دیا ایسا مغرور ہو جاتا ہے۔ اور اس وقت کے خاص مقدار سے بیان کرنے کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا نکل جا میرے دربار سے، ابھی سفر میرے دربار میں نہیں ہے، تو نکل جا۔ اس نے کہا مجھے تھوڑی مہلت دے دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھی بات ہے، قیامت تک تیرے کو مہلت دے دوں گا، اس کی بات تیرے ساتھ جو بھی کرنا ہے کہ جنت سے نکل جائے۔ تو وہاں اللہ کے سامنے اللہ کی قسم کھا کے کہنے لگا رب العالمین تیری قسم ہے کہ میں جب تک میرے کو مہلت دی گئی ہے محض آدم کی وجہ سے میں ذلیل ہوا ہوں، تب آدم کی اولاد کو بھی میں بھٹکاتے رہوں گا، ان کو طرح طرح سے گمراہ کرتے رہوں گا، لیکن اس کے بعد آخری جملہ بولا لیکن میں ان کے اوپر میرا داؤ نہیں چل سکتا جو کسی اللہ والے کے ساتھ وابستہ ہو، جو اللہ والے رہتے ہیں، جو اللہ والے سے قریب رہتے ہیں، ان کے اوپر میرا داؤ کوئی نہیں چل سکتا۔ یہی وجہ ہے اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ تم تقویٰ بھی اختیار کرو، ایمان بھی اختیار کرو، یہ سب دولتیں تو اپنی جگہ ہیں مگر اس کی حفاظت کرنا ہے تو وکونوا مع الصادقین، اللہ والوں کا دامن پکڑے رہو تو تمہاری یہ تقوی کی بھی دولت اور یہ ایمان کی بھی نعمت دونوں کی حفاظت ہوگی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وکونوا مع الصادقین وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، تو جب ان کو کہا جاتا جھکو تو ہرگز نہیں جھکتے تھے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اور تباہی ہے، بربادی ہے لوگوں پر جو کہ آج کے دن تباہی ہے جو جھٹلایا کرتے تھے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث کے معنی ہوتے ہیں خبر میں، لیکن یہ حدیث کے مطلب ہے کتاب، یعنی تمہارے پاس کوئی آسمانی کوئی کتاب کوئی خبر تو نہیں آئی تھی تو یہ مراد، لیکن اسی کے اوپر ایمان نہیں کیا ہے تو بھلا بتاؤ، اور اس کے بعد تو میں کوئی کتاب آنے والی ہے، میں کوئی صحیح پہ آسمانی آنے والا ہے، تو پھر کس کے اوپر ایمان نہیں آئے گا؟ یہ بھی آپ نے کتاب تھی اس پر ایمان نہیں آئے تو آج ہمارا یہ کیسے ہوتا ہے؟ آج سورہ فصلات ختم ہو گیا ہے اور
بات سنے ہیں تو ان کی بڑی تفسیر بڑی اچھی ہے. تو عام طور پر یہ 30واں پارہ بڑے بڑے ڈگریوں میں بڑے بڑے تعلیمی نصاب میں رکھا جاتا ہے. تو ایسے بچے جو تعلیم میں ان کو قرآن کی تفسیر کا تعلق رہتا ہے وہ بھی اگر اس میں شریک ہوں تو ان کے لیے بہت فائدہ ہے. اس کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ یہ 30واں پارہ ہم پہلے سال میں تشریف کریں. آج کی حدیث شریف سماعت فرمائیے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا عدوى ولا تيرة ولا حامة ولا شفا. بخاری شریف کی یہ حدیث ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. لا عدوى کہتے ہیں چھوٹ چھاٹ کو. اصل میں کیا تھا؟ اسلام آنے سے پیشتر جہالت کا زمانہ تھا. اس میں ایسی ایسی قابل اعتراض باتیں تھیں، توہمات تھی، تمام باتیں میں عادت پیدا ہو گئی تھی. تو اسلام آنے کے ساتھ ہی ایک ایک چیز کا اضافہ کرتا گیا. اسلام جیسے مثال بعض لوگ اسلام کو قبول کرنے کے باوجود اپنی پرانی چیزوں کا قائم ہے. جیسے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب یہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، آسمانی کتابوں کے بڑے پرفیکٹ اسکالر تھے. ایک ایک چیز ان کو معلوم تھی. ان لوگوں کے جو شاگرد تھے ان لوگوں نے کہا حضرت ایک شخص جو ہے مکے نے نبوت کا دعویٰ کیا اور وہ بھی خاتم النبیین کا ہے. آپ کو اتنا علم ہے، اتنے سب کتابیں آسمانی آپ کو تازہ کر سکتے ہیں، چلیے ہم بھی آپ کے ساتھ چلتے ہیں اور وہاں جا کے ان سے مکالمہ کیجیے، ڈسکشن کیجیے، مباحثہ کیجیے اور ان کے نبی ہونے کے اس دعوے کو غلط ثابت کر دیجیے. تو اس کے پاس علم رہتا ہے تھوڑا بہت ایک دبدبہ بھی ہے بہت مضبوط کیے تو میں نے لگے اچھی بات ہے چلو. تو سامنے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ پیچھے پیچھے کے طلباء کے مدد کی پورا سرکار عالم کے پاس پہنچے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے حضرات بیچ میں جیسے پرواروں میں شمع رہتی تاروں میں چاند رہتا اس کی تشریف پر یہ حضرت جیسے ہی پہنچے ابھی تھوڑا سا ہی فاصلہ ہے. پیچھے سب شاگرد سمجھ رہے ہیں کہ وہاں جا کے باضابطہ مباحثہ ہوگا، ان کے دعوے نبوت کو غلط ثابت کریں گے. مگر ان کا عالم یہ ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب جاتے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. پیچھے والے سو مذمت کرتے کہ آپ ہمارے سامنے کو لے کے آگے بحث مباحثہ کر کے ان کی نبوت کے دعوے کو غلط ثابت کریں گے اور یہ کیا آ کے ان کا کلمہ پڑھ گیا. تو انہوں نے پیارا جواب دیا ہے سنہرے حروف سے لکھنے کے بعد فرمانے لگے میری پہلی نظر جب روح مصطفیٰ پہ پڑی تو دل گواہی دے رہا تھا کہ یہ دعویٰ نبوت کا کسی جھوٹے سے ہو سکتا ہے، یہ جھوٹا نہیں سچا ہے، یہ چہرہ سچا ہے لہذا اس کا دعویٰ بھی سچا ہے. لہذا میرا دل جیسا کہہ رہا تھا میں نے کرنا تھا. تو یہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر دیے. تو یہودیوں کے پاس اونٹ کا دودھ نہیں جاتا ہے، منع ہے. تو آپ ذرا اپنے روزمرہ اپنے کچھ اونٹ کے دودھ سے ذرا پرہیز کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آیت نازل فرمائے ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہو تو پوری طریقے سے داخل ہو. یہ کیا ہے تنظیمیں چھوڑ رہے ہیں، تنظیموں پر عمل کر رہے ہیں. تو اسی طریقے سے نیکیوں پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ بڑے بعض توہمات برے ایسے ویسے چیزیں اس وقت جہالت کے تھے کہ سرکار فرمانے لگے میں آیا ہی ہوں ان توہمات کو ختم کرنے. چنانچہ حجۃ الوداع آخری حج کا جواب نے خطبہ شریف کیا تھا جبل احمد سے. اس میں تو واضح طور پر فرما دیا کہ آج تک جتنے بھی بری جاہلیت کی چیزیں تھیں میں نے اس کو پاؤں سے روڑ ڈالا، میں نے ختم کر دیا. اور آج کے بعد سے کوئی عرب نہیں، کوئی کالے نہیں، کوئی گورے نہیں، کوئی فرق نہیں ہوگا. سب حکومت اور بھائی چارے کے رشتے میں ہو جائیں گے. آزادی کا مطلب یہ چنانچہ سرکار کے خطبے کے بہت سے نکات آج بھی یونائٹڈ نیشنز کے منشور میں وہاں کے کانسٹیٹیوشن میں سرکار کے جو کلمات زبان سے نکلے تھے وہ شامل ہے.
الوداع کا خطبہ تھا، اس کے بہت سے پوائنٹس اس کے اندر لکھے ہوئے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پچھلے جہالت کے توہمات کی جو بھی چیزیں تھے میں نے اس کو پاؤں سے روٹ ڈالا، مطلب یہ کہ بعد اس کے بعد خاتمہ ہو گیا اس کا نہیں ہوگا۔ اس کے باوجود مسلمان تو اس پر عمل کرتے رہے، مسلموں میں ایسی بعض چیزیں تھیں توہمات کی جو مسلمان میں شرائط کر رہے ہیں۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ بعض 4 چیزوں کا اس کے حدیث شریف میں ذکر فرمایا گیا۔ پہلے تو دعوت کس کو کہتے ہیں؟ چھوٹ چھاپ کس کو بولتے ہیں؟ ارے بھائی اس کے قریب ہوتے اور چھوٹ کو لگ جائے گی، اسی کو دور لگ جائے گی، اس قسم کا سرکار فرما دیتے ہیں کوئی چھوٹ چھاپ نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ حافظ ہے، حفیظ ہے، وہ نگہبانی کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری چیز کے بارے میں لوگوں کا اختیار تھا، لا تیرہ، یعنی توہمات یا یہ بدشگونی جس کو بولتے ہیں۔ مثال کے طور پر سامنے سے کالا کتا چلے گیا اور کوئی صاحب باہر سے نکل رہے تھے کچھ اچھے کام کے لیے دیکھے، ارے کالا کتا ہے، اور گھر میں چلے گئے بیچ سے بولنے لگے رے بھائی میں نہیں جاتا، سامنے سے کالا کتا لگا۔ یہ سب بدشگونی ہے، یہ ساری اختیاری ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا یہ تمام جو بدشگونی ہے اس کا بالکل خاتمہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا لا تیرتا ولا حام، وہاں پر اس زمانے میں یہ الو کو برا خیال کیا جاتا تھا۔ اگر الو کہیں کسی کے گھر پہ بیٹھ گیا تو اس کے گھر کی جگہ ڈھیلا بھی رہ گیا، اس کو دیکھ لیا تو اس کی تمام زندگی میں طرح طرح کی برائیاں آ جائے گی۔ سرکار نے فرمایا کہ کسی قسم کا ایسا خیال کرنا اسلام کے بالکل معاف۔ چوتھی چیز فرمایا لا سفر، سفر کے مہینے کو بھی لوگ بڑے برے خیال کرتے تھے، کہتے تھے کہ یہ تو برا مہینہ ہے، اس مہینے کی نحوست سے بچے رہنا چاہیے، اصلاح کرنا چاہیے۔ وہی بعض چیزیں آج بھی ہیں، بعض لوگ اردو کو برا کہتے ہیں، کسی کے گھر پہ بیٹھا تو طرح طرح سے پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی پریشانی آنے والی ہے، اردو بیٹھا تھا۔ اس کے بعد بدشگونیاں اتنی ہو گئی آج کل زمانے میں، اس کے ساتھ ساتھ سفر کے مہینے کو بھی برا بلا کہتے ہیں۔ یہاں تک کہ اگر ہندوستان میں رہتے ہوئے یہاں کے دوسرے اقوام کو 13 تیزی وغیرہ کیا کے مندر ہو گئے، وہ بھی ہمارے مسلمان شروع کرتی ہے کہ 13 تاریخ کو اپنے سرانے ضلع میں کہیں ماش کی دال میں انڈا کہتے وہ کیا کیا حالات کرتے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو صبح طلوع آفتاب تک سر کے پاس رہنا چاہیے۔ طلوع آفتاب کے معنی یہ ہے کہ فجر کی نماز کا وقت تھا، یعنی نماز مت پڑھو مگر طلوع آفتاب کا انتظار کرو۔ یہ کون سی بدشگونی؟ نہ قرآن میں اس کی ہدایت ہے، بلکہ حدیث میں تو اس کے خلاف فرمایا کہ سفر کی برائی کرنا یہ بالکل بے بنیاد ہے، کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سفر کا مہینہ ہمارے اسلام کا اختیار ہے، یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 12 مہینے لاہی بنائے، اس میں کوئی منحوس مہینہ نہیں بنایا جاتا۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کوئی ایک مہینہ کم افضل ہے، کوئی دوسرا مہینہ اس سے زیادہ فضیلت والا۔ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں قرآن اتارا، اس وجہ سے دوسرے مہینوں کے مقابلے میں وہ زیادہ فضیلت کرنے والا ہے، زیادہ عمل کرنے والا ہے۔ جیسے قرآن اترا اس میں ویسی صاحب قرآن تشریف لائے ربیع الاول میں، ہمارے لیے ربیع الاول بھی ویسا ہی منور ہے، ویسا ہی اعلیٰ ہے۔ بلکہ سفر کو ایک جگہ تو سفر المظفر بنایا، آج کل کیلنڈرز میں دیکھیے محرم الحرام، سفر المظفر، مظفر کے معنی ہے کامیابی والا۔ تو جب مہینہ کامیابی والا ہے تو اس کے بارے میں بدشگونی کیوں کرنا چاہیے؟ اس قسم کے لوگوں کے خیالات اپنا کر، ان کا عمل اپنا کر اپنے اسلام کے تمام جو اصول ہیں اس کو پارا کر رہے ہیں، اب توہمات کے قائل ہو رہے ہیں، اور حضور فرما رہے ہیں کہ میں توہمات کو مٹانے آیا ہوں، پاؤں کے نیچے رون ڈالنے کے لیے آیا ہوں، تو ہم کو یہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ہاں البتہ یہ ہے کہ صدقات دینے کے لیے کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں، مگر اس کے لیے 13 سفر ہی ہونا کیا ضروری ہے؟ کبھی بھی آپ صدقات دیں۔ حضور فرماتے ہیں صدقات دینے سے کسی قسم کی بیماری ہے گردش ہے دور ہو جاتی ہے، کوئی شخص بیمار ہو گیا تو بیماری دفع ہوتی ہے، تو صدقات دے
अल्लाह ताला एक बंदे से कल फरमाएगा मैं भूखा था तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, तो बंदा पूछेगा रब्बुल आलमीन तू तो खाने पीने से बिल्कुल बेनियाज है, तू कैसे भूखा हुआ? तो फरमाएगा अल्लाह ताला मेरा मतलब है तेरे ही पड़ोस में एक शख्स भूखा था, तू पूछ कर नहीं देगा। तो इस तरीके से अल्लाह ताला के पास खैरात करने खिलाने पिलाने के ऐसे सवाब है कि हदीस शरीफ में है कि कोई सदका देता है तो अल्लाह ताला का गुस्सा दफा हो जाता है। सदका देने में किसी किस्म का एतराज नहीं, मगर इस तरीके से महीने को ही बुरा समझना या महीने के बारे में दूसरे लोगों के तरीकों को इख्तियार करके और वो भी सदका तो आप उसे तरीके से दे सकते हैं, यही माशी देना, अंडाई देना, और जैसे वो लोग कहते हैं और फिर कमा के लिए सुबह में पूरे आपके बाद भी अपना सदका देते तो किसको देते हैं? अपने भाइयों को भी, तो दूसरे लोग जो पुकारते आते हैं उनको देते हैं, दिखाई का सदका हो। सदका तो अपने भाइयों को देना चाहिए, अपने भाइयों की मदद और दस्तगीरी करना चाहिए, वो भी बहुत। तो इस तरीके से इस माह सफर को बुरा भला कहना या मनहूस कहना ये सबसे बड़ी गलती है, सरकार के हुकूम की खिलाफ वर्जी है। हुजूर ने जैसे फरमाया कि मैं पुरानी जहालत की चीज़ों को बिल्कुल बुरा करता हूँ, उसको कौम में नोट डालता हूँ। पहले नवाब करने वाले भी नींद गहना होकर दौड़ करते थे, तो क्या इस्लाम में वैसी करें? उन लोगों की जहालत के ज़माने में चाहे चीज़ें हो गई थी, सरकार ने एक चीज़ को दूर करके सही कर दिया और हुजूर के बताए हुए रास्ते पर चलना, तब से बिल्कुल बात आजकल तो देख रहा हूँ मैं मजबूर हो 3 तारीख को शादी नहीं करना, 13 तारीख को शादी नहीं करना, 28 तारीख को शादी नहीं करना। अब आलम ये हो गया शादी खाने मिल रहे हैं तो 28 तारीख को शादी कर रहे हैं, 13 तारीख को शादी करने पे मजबूर हो जा रहे हैं। तो अब क्या यहाँ कब हम नहीं है, अब काम नहीं दे रहे क्या? ऐसे तमाम अल्लाह ताला के बनाए महीने भी अल्लाह के बनाए, सब दिन भी अल्लाह ताला के बनाए हुए हैं, सब रातें भी अल्लाह ताला से बुजुर्गों ने दिन में फरमाया अगर सबसे बड़ा मनहूस दिन तुम्हारे लिए है तो वो दिन है जिस वक्त तुम गुनाहों का इंतकाल किया। सबसे बड़ा मनहूस दिन वो है जिसमें तुम कई लोगों के हुकूक को बिल्कुल सब कर लिए हो, उनको महरूम कर दिए हो। तुम्हारे गुनाहों की वजह से तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए मनहूस होता है। अगर अल्लाह ताला ने नहीं बनाया, न महीने को मनहूस बनाया, न तो तवारीख को मनहूस बनाया, न दिन को मनहूस बनाया। वही है कि महीनों में भी एक दूसरे से ज्यादा अफजल है, तो दिनों में भी एक दिन दूसरे दिन से अफजल है। किसी को आप बुरा भला न कहें, उसे जुमे का दिन है, ईद उल मोमिनीन फरमाया सरकार ने कि जुमा दूसरे लोगों के ऊपर, कोई दूसरे दिनों के ऊपर अफजलियत रखता है। कोई जुमे की रात को या जुमे की दिन अगर इंतकाल कर जाता है, मर जाता है, तो उसको शहीद का दर्जा पाता है। तो इस तरह ऐसे बात दिन है। वैसे पीर को हमारे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए हैं, तो पीर के दिन को भी हम अपना बहुत ही मुकद्दस कहते हैं। हर शरीफ में जुमे के दिन, पीर के दिन रोज़ा रखा जाता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद रोज़ा रखते थे। आपसे पूछा गया है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 दिनों में आपके पीर के रोज़ खास तौर पर रोज़ा रखते हैं। क्या मैं उसी दिन पैदा हुआ हूँ, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए मिलता हूँ। उसी दिन मैं हिजरत करके मदीने मुनव्वरा आया, इसलिए मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ। तो ये ऐसे दिन हैं जो दूसरे दिनों पर फजीलत और अजमत रखते हैं। इस वजह से आज हरम शरीफ में भी आलम है। पीर के दिन, जुमे के दिन मगरिब से पहले ऐसे दस्तरखान बिछा दिए जाते हैं प्लास्टिक के, यहाँ से वहाँ तक गड़बड़, और उसके ऊपर तरह तरह के खजूर ला के करवाने, क्योंकि वहाँ के अरब लोग आज भी पीर को जुमे को रोज़ा रखते हैं। आज भी सरकार ने दारू की विलादत की तारीख को रोज़ा रखते हैं बराबर, और उसके दस्तरखान में ऐसी ऐसी नेमतें जमा होती हैं, कहीं नान की वजह से, थोड़े से बम की वजह से, थोड़े से क्या कहते हैं दही नुमा रखते हैं, मलाई और दही की वजह से वो डब्बे रख देते हैं। फिर दूसरे ये इतने बड़े बड़े थर्मास के अंदर उनके पास जो कहवा होता है कहवा, वो कहवा लेके आते हैं और छोटे छोटे कासों के अंदर डाल के हरे को देते हैं। और बड़ी खास बात मैंने देखा कि वहाँ पर दस्तरखान के ऊपर अजान होने के साथ ही सब लोग अपने फारिग हो गए 2 मिनट 3 मिनट के अंदर सारा दस्तरखान उठा के लेके चले जाते हैं। क्योंकि ये लोग मुखर्रर है, पूरा समेट के हम लेके बाहर चले जाते हैं। और खजूर ऐसे ऐसे किस्म के देखे तो लज्जत मुँह पे आज से कर जाती है, ऐसे खजूर रहते हैं। पास खजूर के अंदर कुछ झुग्गियों की जगह बादाम रहते हैं, पास खजूर को ऐसे
دوبارہ ہر کسی کو اللہ تعالیٰ وہاں لے جائے کی توفیق عطا فرمائے، وہاں جا کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں اور رسول پاک کے گھر میں ایسا افطار کرنے کے لیے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض دنوں کو بعض دنوں پر فضیلت ہے، بعض مہینوں کو بعض مہینوں پر فضیلت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نخواستہ وہ دن منحوس ہے یا وہ تاریخ منحوس ہے، اس کو ذہن سے بالکل نکال دیں۔ یہ تو آج کی حدیث تھی۔ بعض کا فقہی مسئلہ، آج کل بعض حضرات ہر بات پہ قسم کھا جاتے ہیں، یہاں تک کہ تجارت کے لیے سامان رکھا ہے، خدا کی قسم یہ بالکل خالص ہے، یہ قسم خدا کی میں ایسا کرا، قسم خالص ہے۔ قسم بار بار کھانا یہ مومن کی نشانی نہیں ہے۔ دوسرے فرض کی دیتی ہے ایسی قسم کھا گئے جس کو پکی کر دی، مثال کے طور پر اپنے بیوی سے بات کرنا نہیں چاہتے، بہت ناراض ہو گئے، قسم تمہارے سے میں گفتگو نہیں کروں گا، اللہ کی قسم، زبان سے بول دیتے ہیں۔ اب اس کے بعد قسم معمولی چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کے پاس ایک وعدہ ہو جاتا ہے اور اس کو توڑنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو توڑنے کے لیے شریعت میں کفارہ ہوتا ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بڑے رائٹ ہینڈ شاگرد تھے، فقہ اکیڈمی کے سیکریٹری تھے، ان کا نام ہے حضرت ابو یوسف آفریقہ، بالکل غریب گھرانے سے تھے، مگر حضرت امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ان کو ایسی تربیت دی کہ آج امام ابو یوسف ان کو خلیفہ وقت میں چیف جسٹس بنا دیا، یعنی ان کے جو بھی فیصلے ہوتے اس کے اوپر عمل کرنا لازمی، اس سے بڑا کوئی سپریم کورٹ نہیں ہوئی تھی، عدالت سب سے بڑی عدالت۔ ایک مرتبہ اپنے استاد امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بات کیا گیا، کہنے لگے حضور میں سب دنیا بھر کے فیصلے کرتے رہتا ہوں، اب میرے کو فیصلے کی ضرورت ہے، آپ کے پاس آیا، مجھے کیا بات ہے؟ کہے کہ دیکھیے میری بیوی کے ساتھ کچھ افواہ ہو گئی، اب اس کے بعد میں کچھ ایسا جملہ بول دیا کہ اب میں پچھتا رہا ہوں کہ ایسا نہیں بولنا چاہیے تھا، تو کیا بول دیا؟ تو میں جب بولا تھا کہ میں تم سے خدا کی قسم بات نہیں کروں گا، تو ہماری بیوی اب بات ہی نہیں کر رہی ہے میرے سے، وہ میرے سے بات نہیں کر رہی ہے تو میری قسم ٹوٹنے کا کوئی جواز ہی نہیں پیدا ہوا، جب تک تم بات نہیں کریں گے قسم میں نے خدا کی کہہ دیا، تو اب ان کے بات کرنے کے اوپر میری قسم ٹوٹتی ہے مگر وہ بات ہی نہیں کر رہے ہیں، اب کیا کرنا چاہیے؟ آپ یہ اچھا ایسا کرو، گھر کو جاؤ، جا کے اس کا بولو کہ میری شادی کا جو بڑا لباس ہے اور ماما وغیرہ سمجھ بھی آیا ہے، ابا وغیرہ وہ، اور الماری کے اندر ایک ڈبی میں پیتل کی شیشی رکھی، سوچنے لگی، میں سوال پوچھا، اس کا جواب حضرت دینے چاہیے، یہ کیا وہ کیا سمجھ لگی، اس میں کیا حالت تھا؟ دیکھیے جاتے اپنے ہاتھ سے جیسے شادی کا دلہا تیار ہوتا ویسا اپنے شاگرد کو تیار کیا، آدھی شیشی ادھر لگے پورے جسم کے اوپر لگا کے، اب بولنے لگے دیکھو آپ تم اپنے گھر کو جاؤ، اپنی بیوی کو ایک چھلک بتا کے چلے جاؤ، ان سے کچھ نہیں بولنا، آدمی چھلک بتا کے چلے جاؤ، اس میں کیا رکھا ہے؟ گئے واقعی جا کر چھلک بتائے، اتنے دنوں سے بیوی بات نہیں کر رہی تھی، ہاں میں سمجھ بھی دوسری شادی کرنے کا ارادہ ہے، تو فوری منہ سے بات نکل گئی اور قسم توڑ گئی۔ ویسے قسم توڑنے کے لیے مختلف طریقے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر دوسری جو قسم کے کو طلاق ہے، خدا کی قسم ہے ایسی، تو اس کے اندر جو پہلو رکھا ہوا ہے سورہ مائدہ کی 89 آیت میں اس کا لکھا ہے کہ اگر کوئی قسم ایسی کھا گیا ہے تو اس کو توڑنے کی ضرورت ہے مستقبل کے لیے، تو اس کے لیے 3 صورتیں بتائے ہیں اس میں۔ ایک تو ایک غلام کو آزاد کرنا، تو اس زمانے میں غلام ہوتے تھے تو آزاد کیا جاتا تھا، اس زمانے میں تو پریکٹیکل نہیں ہے، قابل عمل نہیں، کیونکہ غلام نہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، جیسا کھانا خود کھاتے ہیں اسی معیار کا کھانا 10 آدمیوں کو کھلانا، اور اگر کھانا نہیں کھلائے تو دوسری صورت یہ ہے کہ ان 10 آدمیوں کو کپڑا ہم جیسا پہنتے ہیں ویسے کپڑے کے جوڑے بنا دینا یا کپڑا دینا، ہو گیا۔ اب بعض لوگ ایسے رہتے ہیں
تو اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے آخر کیا ہے کہ یہ سب نہیں کر سکتے تو 3 روزے لگتا لگت رہنا، مسلسل 3 روزے رہنا، اس کی وجہ سے اس کا کفارہ ہو جائے. لیکن کسی چیز کا کفارہ ادا کرنے سے پہلے اس کے خلاف ورزی کرنا، جیسے آپ بات نہیں کر رہے ہیں تو بولے بات کر لینا کریں، اس کو توڑنا، اس کے بعد کفارہ. یہ مسئلہ ہے عام طور پر. مگر یہ جو مسئلہ ہوتا ہے اس کے معنی نہیں کہ آپ روزانہ 2 4 وقت قسم کھا کے جاؤ، روزانہ ایسا کرتے جاؤ ہو جائے گی، ایسا نہیں ہے. بلکہ جہاں تک ہو سکے قسم کھانے سے پرہیز کرنا چاہیے. قسم اللہ تعالیٰ بار بار کہنے والوں کو منافق کی نشانی بتایا ہے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، لہٰذا بار بار قسم نہیں کھانا چاہیے. کبھی کبھی ایسا ہو جائے تو اس کا حل اس کا سورہ محمد کی آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تطیعوا الکافرین. اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے بالکل صاف ہے. تو ہمارے درس میں آپ آ رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے مخاطب ہو رہا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو. اس کے بعد بولا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. تو اطاعت کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کے احکام کی فرما برداری کرو، جو کچھ بھی اللہ کے حکم ہے اس کے مطابق کرو کہ اللہ کے رسول. اس کے ساتھ بلا تبطلوا اعمالکم ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کریں گے تو اس سے ہٹ کر جو تمہارا عمل ہوگا وہ باطل ہوگا، وہ بیکار ہوگا، تو اس کی جزا ملے گی نہ اس کا کوئی بدلہ ملے گا. لہٰذا اپنے اعمال کو اس طریقے سے باطل مت کرو، بیکار مت کرو. اگر کارآمد بنانا ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی اطاعت. اس کی تفسیر تو ہمارے آ چکی ہے سورہ محمد کی. ہماری اردو چلتے ہوئے کیلنڈر میں ہر 4 شہریوں میں چند نحوس تاریخ درج ہوتی ہے. ان تواریخ کو نحوس کیوں کہا جاتا ہے اور ان کا پس منظر کیا ہے اور کیا ہے تواریخ کی نکاح یا بدلے کی لڑائی کرنا ممنوع ہے. جیسا کہ میں ابھی آپ کو علی شریف میں بتا رہا ہوں، کوئی تاریخ نحوس نہیں ہے، کوئی تاریخ پوری نہیں ہے، سب اللہ نے بنائے ہوئے ہیں. صرف بعض تواریخ سے بعض تواریخ افضل ہوتی ہے، عظمت میں فضل میں زیادہ ہوتی ہے. یہ لوگ جو گرے یہ مسلموں کے جو ان کے عقیدے کے مطابق تو نہج فیض کرتے ہیں، مگر ہمارے لیے کوئی نہج فیض ابھی میں تو حدیث شریف سنا دیا کہ کوئی چیز نہج نہیں ہے، کوئی چیز منحوس نہیں ہے. ایک دن یا ایک مہینہ دوسرے مہینے سے افضل ہے. شادی سے پہلے دلہا اور دلہن کا فون پر بات کرنا کیسا ہے؟